اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان الصلوات التی ہی احد ارکان الاسلام۔ یہ باب ہے ان نمازوں کا جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث اس کے بعد مروی ہے اسی مفہوم کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جتنی سندوں سے جتنے طریقوں سے یہ حدیث مروی تھی اس کو یہاں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں انہ سمع طلحة بن عبید اللہ یقول جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس یا سائر الراس نسمع دوی صوتی ولا نفقہ ما یقول حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد سے ایک شخص پراگندہ بال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نسمع دوی صوتی، ہم ان کی آواز کی بنبناہٹ سن رہے تھے، ولا نفقہ ما یقول، اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب ہو گئے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنے لگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، رات دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ قال لا الا ان تطوع، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہاں مگر تم نفل پڑھنا شروع کر دو۔ وصیام شہر رمضان، سرکار نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھنا شروع کر دو۔ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ فقال هل علی غیرها؟ قال لا الا ان تطوع۔ قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه۔ وہ شخص پھر چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ بخدا میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس سے کمی کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا افلح ان صدق، اگر سچ بولا ہے تو وہ کامیاب ہوا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے افلح و ابیہ ان صدقہ، یا دخل الجنہ و ابیہ ان صدقہ، کہ کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر سچ کہا، جنت میں داخل ہوا اس کے باپ کی قسم اگر وہ سچ کہا۔ یہ حدیث پاک کا متن تھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے اور سابقین اولین میں سے ہیں۔
جنگ بدر کے علاوہ تمام اسلامی جنگوں میں آپ شریک رہے۔ جنگ بدر میں شریک اس لیے نہیں ہو سکے کہ حضرت سعید بن زید کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کی تلاش کے لیے سرکار نے آپ کو بھیج دیا تھا۔ جب آپ میدان بدر میں واپس آئے تو جنگ ختم ہو چکی تھی، اس لیے شریک نہیں ہو سکے۔ غزوہ احد میں جب کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے گھیر لیا کہ آپ کو شہید کر دیں، تو ان کے حملوں سے بچانے والوں میں جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد تھے، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، یہاں تک کہ آپ کی انگلی بھی شہید ہو گئی تھی۔ آپ کے بدن پر تیر و تلوار کے نیزوں کے تقریباً 75 زخم لگے تھے۔ آپ کی اس جانثاری کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اوجب طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ جنگ جمل میں بھی آپ کا کارنامہ بہت عظیم رہا۔ حضرت زبیر کے ساتھ مل کر مصالحت کی بہت کوشش کی، مصالحت ہو بھی گئی، لیکن سبائیوں کی وجہ سے کام خراب ہو گیا، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ میدان جنگ سے حضرت زبیر کو واپس جاتا دیکھ کر آپ نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر مروان نے آپ کو شہید کر دیا۔ 63 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے۔ آپ سے تقریباً 38 احادیث کریمہ مروی ہیں، صحیح ستہ میں آپ کی مرویات موجود ہیں۔ یہ تو اس حدیث کے راوی تھے۔ سائل کون تھے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سائل زمام بن ثعلبہ تھے، جو بنی سعد کے نمائندہ تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کوئی اور سائل تھے۔ بہرحال سائل جو بھی ہوں، اس سے کوئی بہت زیادہ بحث متعلق نہیں ہے، لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی کچھ تشریح ضروری ہے۔ نجد کا لفظ آیا ہے، نجد یمن کے جنوب اور صحرائے سماوا کے شمال میں پھیلا ہوا خطہ نجد کہلاتا ہے۔ یہ سعودیہ عربیہ کے وسط میں اس وقت واقع ہے۔ چونکہ اس کی سطح اونچی ہے، اس لیے اسے نجد کہا جاتا ہے۔ سعودیہ عربیہ کا دارالسلطنت جو ریاض ہے وہ بھی نجد ہی میں آتا ہے۔ اس کے ایک جانب عراق، عمان اور بحرین واقع ہے۔ سائر الراس کا لفظ آیا ہے، اس کو دونوں پڑھ سکتے ہیں، مرفوع اور منصوب بھی۔ مرفوع ہونے کی صورت میں صفت ہوگا، منصوب ہونے کی صورت میں حال ہوگا۔ نسم و دوی یا صوتی ولا نفقہ ما یقول، یہ نسم اور نفقہ نون کے ساتھ یہاں ہے، یا کے ساتھ بھی مروی ہے، لیکن مشہور نون ہی کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر روایتیں اسی کی تائید میں ہیں۔ دوی کہتے ہیں آواز کی بھن بناہٹ، جیسے مکھی کی بھن بناہٹ، پرندے کی پھڑپھڑاہٹ، سخت آواز کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لمبے سفر سے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و جلال کے اثر سے ان کی آواز میں گنگناہٹ پیدا ہو گئی تھی، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ لوگوں کو تعجب یہ ہو رہا تھا کہ دیکھنے میں تو انتہائی پرگندہ بال عربی ایک دیہاتی آدمی سمجھ میں آ رہے تھے، لیکن باتیں بڑی کام کی کر رہے تھے۔ ان کی روایت میں
شہادتین کی تلقین نہیں ہے، صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں ہی کہا گیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں، لہذا شہادتین کی تلقین کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو بتایا جائے۔ اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث جبرائیل میں بھی جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں صوم کا ذکر نہیں ہے، بعض میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، بعض میں نہیں دیا گیا۔ بعض میں ایمان کا ذکر کیا گیا اور بعض میں نہیں کیا گیا۔ بعض روایات میں 5 ارکان کی ادائیگی کے لیے کہا گیا، بعض میں صرف بعض پر اختصار کیا گیا۔ کہنا یہ اعتراض یہ ہے لوگوں کا کہ اسلام کے سوال کے جواب میں جو احادیث مروی ہیں ان میں بہت اختلاف اور فرق پایا جاتا ہے۔ آخر اس فرق اور تفاوت کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا اختلاف ہے ان کی روایتوں میں؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ تفاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ تفاوت راویان حدیث سے ہوا۔ جس راوی سے جس قدر حدیث کا ضبط و اتقان ہو سکا اس نے اسی پر اختصار کیا، دیگر راویوں کی کمی زیادتی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ لیکن ثقہ کی ذاتی چونکہ مقبول ہے، جب ساری روایتوں پر نظر ڈالنے سے جو ارکان مستخرج ہوتے ہیں ان سب کی بجاوری ضروری ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کی مناسبت سے جس قوم یا وقت کے لیے جن ارکان کی بجاوری ضروری تھی وہی ارکان آپ نے بیان فرما دیا۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے ارکان کی فرضیت کے بارے میں انہیں علم ہو تو اس کی ادائیگی ان پر لازم نہیں، ایسا نہیں۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت حج فرض نہ ہوا یا سائل حج کی استطاعت ہی نہ رکھتا ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ ان روایات میں صرف فرض کی ادائیگی پر فلاح کی خبر دی گئی ہے، حالانکہ فلاح کے لیے جیسے فرائض کی پابندی ضروری ہے ویسے ہی منہیات سے بھی احتراز ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو بیان فرمایا تو چونکہ اس وقت تک احکام نازل ہو رہے تھے تو جتنے احکام نازل ہوئے تھے اللہ کے رسول نے انہیں بتا دیا، ان کی بجاوری کا حکم دیا، چاہے وہ اوامر کی قبیل سے ہوں چاہے نواہی کی قبیل سے ہوں۔ الا ان تطوع کی تشریح میں محدثین نے بالخصوص امام نووی نے تفصیل بیان کیا۔ ایک مسئلہ یہ ضروری ہے کہ سمجھ لیں کہ نوافل چاہے وہ نماز ہو یا روزہ یا کوئی عبادت ہو، ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام واجب ہوتا ہے، اور شوافے کے نزدیک نفلی عبادت کا اتمام شروع کرنے کے بعد واجب نہیں ہوتا۔
لہذا ہمارے نزدیک اگر کوئی نفل شروع کر کے توڑ دے تو اس کی قضا لازم ہے، شوافے کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ البتہ نفلی حج کے بارے میں شوافے بھی وہی کہتے ہیں جو احناف کہتے ہیں، یہ حج اگر کوئی شروع کر کے توڑ دے تو قضا لازم ہے۔ حدیث شریف میں سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ 5 وقتوں کی نمازوں کے علاوہ بھی کیا میرے اوپر کوئی نماز ہے؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں جو کلمات ارشاد فرمائے، الا ان تطوع، الا ان تطوع، اس ارشاد مبارک میں الا کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے کہ الا حرف استثناء کے بعد جو مستثنا ان تطوع ذکر کیا گیا ہے وہ مستثنا کیا ہے، متصل ہے یا منقطع؟ اسی مستثنا ہی کے اوپر عبارت کے مفہوم کا دار و مدار ہے۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ مستثنا متصل ہے، اور مستثنا متصل چونکہ مستثنا منہ کی جنس سے ہوتا ہے، لہذا اس عبارت کا مطلب یہی ہوگا کہ تمہارے اوپر اور کوئی نماز فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر تم نفل نماز یا نفلی روزہ یا کوئی اور کام شروع کر دو گے نفلی تو یہ فی نفس ہی تو واجب نہیں، لیکن شروع کر دینے کے بعد اس کا اتمام تمہارے لیے واجب ہوگا۔ مستثنا متصل ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اصل میں مستثنا متصل ہی مستثنا ہے، اور منقطع یہ حقیقت میں مجاز ہے، اور مجاز کی طرف عدول کے لیے کوئی قرینہ چاہیے۔ یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ کوئی اسے مستثنا منقطع قرار دے، لہذا مستثنا متصل ہی ہوگا۔ شوافے کا موقف یہی ہے کہ مستثنا منقطع ہے، اور یہ الا لیکن کے معنی میں، لہذا عبارت کا مطلب ان کے مذہب پہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر مذکورہ نماز، روزے، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر تم بطور نفل کوئی نیک کام کرو گے، خواہ نماز ہو، روزہ ہے، صدقات نافلہ یا اور کوئی، تو یہ تمہارے اختیار میں ہے، کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے یا شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام نہیں کرو گے جب بھی کوئی حرج نہیں۔ شوافے کی دلیل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے کہ جس کو نسائی نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دن آئے، فقلنا اہدی لنا حیث قد جعلنا لک منہ نصیبا قال انی صائم فافطر۔ سرکار ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا ہمارے پاس حص ہدیے میں آئی، ہم نے آپ کے لیے بھی اس میں سے حصہ مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ میں تو روزے دار ہوں، پھر آپ نے روزہ توڑ دیا اور اسے تناول فرمایا۔ دوسری حدیث میں حضرت جویریہ ام المومنین سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوم الجمعہ وہی صائمہ۔ سرکار حضرت جویریہ کے پاس جمعہ کے دن تشریف لائے، وہ روزہ دار تھیں، تو آپ نے فرمایا سنتے ہم سے؟ قالت لا، قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا، قال فافطري۔ سرکار نے فرمایا کیا کل تم روزہ تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا آئندہ کل روزہ کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو روزہ توڑ دو جمعہ کے دن۔ شوافی کہتے ہیں اگر شروع کرنے کے بعد اتمام واجب ہوتا تو سرکار روزہ نہیں توڑواتے، نہ خود توڑتے۔ احناف کی دلیل اپنی موقف پہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل باطل نہ کرو توڑ کر کے۔ اور حدیث شریف سے ام المومنین کی روایت ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اور حفصہ نے روزہ رکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حفصہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ انا کننا صائمتین،
فورد لنا طعام اشتہینا فاکلنا من، یا رسول اللہ ہم دونوں روزہ دار تھیں، ہمارے پاس کھانا پیش کیا گیا، ہمیں بھوک بھی لگی تھی تو ہم نے اس سے کھا لیا۔ فرمایا اقضیا یوما آخر مکانہ، سرکار فرمایا تم دونوں دوسرے دن اس کی قضا کرو۔ قیاس سے بھی اس کی دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ نفلی حج اور عمرہ اگر کسی نے شروع کیا اتمام نہیں کیا تو قضا واجب ہے، یہ شوافی بھی کہتے ہیں۔ شوافی نے جو دلیل پیش کی تھی کہ سرکار نے خود بھی توڑ دیا اور حضرت جویریہ کو بھی توڑنے کا حکم دیا، کہتے ہیں لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں کہ سرکار نے پھر قضا نہیں کیا۔ ممکن ہے اس کے بعد آپ نے قضا کی ہو۔ ایک چیز اور ہے کہ وطر اور عیدین یہ دونوں واجب ہیں، لیکن اس حدیث سے وطر اور عیدین کا وجوب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ذکر نہیں ہے کہیں۔ صراحتاً دن رات میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہی بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ وطر اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، جبکہ احناف کے نزدیک یہ نمازیں واجب ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت وطر اور عیدین کی نماز کے وجوب کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں فرائض کا بیان ہے اور وطر عیدین کی نمازیں فرائض میں داخل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں یومیہ نماز پڑھی جانے والی نمازوں کا ذکر ہے، عیدین کی نماز اس میں داخل نہیں کیونکہ یہ سال میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ حدیث مختصر ہے، کتاب الصوم میں ہے کہ سرکار نے تمام احکام کی تعلیم دی جس میں یہ دونوں نمازیں بھی داخل ہیں۔ وطر کو ممکن ہے تابع رکھا ہو 5 وقتہ نماز کی، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اس پر یہ اعتراض کی میں ان فرائض میں کچھ کمی نہیں کروں گا، کمی نہ کرنے پر تو فلاح اور جنت کی بشارت دینا تو واضح ہے، لیکن زیادتی نہیں کروں گا، اس پر اسے جنت اور فلاح کی بشارت یا ضمانت کیوں دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دین کے احکام اور اعمال انہی میں منحصر نہیں ہیں، اور بھی ہیں، پھر فلاح کے لیے منہیات سے احتراز بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ سائل کا مقصد یہ تھا اس کلام سے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے بیان فرما دیا ہے میں نے اسے تسلیم کر لیا، اب میں ان امور پر کسی سوال کو زائد نہیں کروں گا اور من حیث القبول اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فلاح کی ضمانت اصل پر مبنی ہے، اصل یہی ہے کہ اگر کوئی فرائض واجبات کا تارک نہیں ہے تو فی نفسہ ہی کامیاب ہے، اگرچہ اس کا غیر اس کے علاوہ کی بجاوری کی بنیاد پر وہ زیادہ کامیاب ہوگا، رتبے بلند ہوں گے اس کے، لیکن اصل کامیابی فرائض و واجبات کی ادائیگی سے ہو جاتی ہے۔ تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائل کا مقصد یہ رہا ہو یا رسول اللہ جو فرائض کی رکعت وغیرہ آپ نے بتائی ہے تو میں ان رکعت میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا میں اتنا ہی کروں گا۔ فجر کے لیے جو آپ نے بتایا، ظہر کے لیے جو آپ نے بتایا، میں ان نمازوں میں اتنی ہی رکعت پڑھوں گا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کوئی کمی ذاتی نہیں کروں گا، یعنی جب اپنے یہاں پہنچوں گا تو اپنے قبیلے والوں سے پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کی بات پہنچا دوں گا،
اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری توضیحات محدثین نے ذکر کی ہیں۔ افلح ان صدقہ، حدیث میں بھی وارد ہے، سرکار نے ان شقیہ داخل کر دیا، شرطیہ داخل کر دیا، مشروط کر دیا فلاح کو سچائی سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث ابھی آئے گی، اس میں فرمایا تھا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اس میں یقین کے ساتھ فرما دیا، فرماتے ہیں اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، سائل الگ الگ ہیں۔ جب سائل الگ الگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو علم سرکار کو ملا دونوں کے بارے میں، اسی اعتبار سے آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اور اگر فرض کر لیں دونوں حدیثوں کے سائل ایک ہی ہوں تو یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے پہلے آپ نے کہا ہو افلح ان صدقہ، اس وقت تک وہی نازل نہ ہوئی ہو، پھر بعد میں وہی نازل ہو گئی اس کی کامیابی کے بارے میں، تو آپ نے فرما دیا ہو کہ من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، بغیر شک والی بات کہہ دی ہو۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے وَأَبِيهِ إِن صَدَقَ، دوسری روایتوں قسم کا لفظ آیا، یعنی اس کے باپ کی قسم، جبکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں باپ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کا ایک کلام اہل عرب کی عادت اور تکیے کلام کے طور پر وارد ہے، کیونکہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اس طرح دوران گفتگو قسم کھایا کرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ سرکار نے جس وقت یہ بات کہی ممکن ہے اس وقت ممانعت کا حکم وارد نہ ہوا رہا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا کہ اس میں ایک مضاف محذوف ہو، رب ابی و رب ابی، اس کے باپ کے رب کی قسم، اور اس کو حذف کر دیتے ہوں لیکن مراد وہی رہتی ہے۔ اس حدیث سے محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن نماز ہے۔ ہر مکلف پر دن رات میں کل 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن وتر اور ویدین کی نمازیں بھی واجب ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور صاحب نصاب پر مال کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ باب السؤال عن ارکان الاسلام، یہ باب ہے اسلام کے ارکان پوچھے جانے کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انس بن مالک قال نهینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق۔ یہ پوری حدیث لمبی ہے، 2 سندوں سے مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں
قرآن مقدس میں اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ ہم سرکار سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں۔ آیت مبارکہ قرآن کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت انس بن مالک یہ قبیلہ نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ نجار بہت معزز قبیلہ تھا مدینے کے انصار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ مشہور صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی، آپ کی والدہ حضرت ام سلیم مشرف اسلام ہو گئی، جس سے آپ کے والد ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ پھر آپ کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ سے دوسرا عقد کر لیا۔ ایک دن آپ کی والدہ حضرت ام سلیم کو لے کر حضرت ام سلیم آپ کو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ لکھنا بھی جانتا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ آپ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، پھر 9 یا 10 سال تک خدمت اقدس میں رہے اور خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ سرکار نے آپ کے لیے مال کی کثرت، اولاد کی کثرت کی دعا بھی فرمائی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس کے پھلوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے پشت سے 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کے لڑکوں اور پوتوں کی کل تعداد 120 بتائی جاتی ہے۔ حضرت انس سے تقریباً 1286 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے کچھ کو بخاری نے، کچھ کو مسلم نے نقل فرمایا۔ آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، راجح قول یہی ہے کہ 103 سال کی عمر میں بصرہ کے قریب مقام طف میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ بصرہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی تھے۔ سیاستہ میں آپ کی احادیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن مقدس میں اللہ کے رسول سے سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ سرکار سے غیر ضروری سوالات کرتے تھے۔ کچھ لوگ استہزاء کے طور پر آپ سے سوال کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ میرا انجام کیا ہے، کوئی یہ پوچھتا میری اونٹنی کہاں گم ہو گئی، کوئی یہ پوچھتا میرا باپ کون ہے۔ اس قسم کے سوالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما کر ان سوالات کے کرنے سے روک دیا۔ حالانکہ دینی سوالات سے نہیں منع کیا گیا تھا، کیونکہ آپ تو دین کی باتیں ہی بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام پر ایک ہیبت سی چھا گئی تھی، وہ سہم اٹھے تھے۔ اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عقلمند آدمی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی دیہاتی آئے، خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین کی باتیں پوچھے اور ہم سن کر اس پر عمل کریں۔ تو ایک شخص اہل بادیہ میں سے امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ آنے والے دیہاتی حضرت زمام بن ثعلبہ تھے۔
یہ بارگاہ رسالت میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کی باتوں کی خوب اچھی طرح تحقیق کرنے اور مزید اطمینان کے لیے بالمشافہہ اللہ کے رسول سے دین کی باتیں پوچھنا چاہتے تھے، اسی لیے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ علو اسناد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ حدیث میں جو سند کا علو کی واسطہ کم ہو، اس کو محدثین بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ امام بخاری بھی اپنی ان حدیثوں پر بہت فخر کرتے ہیں جو علو اسناد پر مشتمل ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ حضور کے قاصد کی زبان سے دین کی ساری باتیں پہلے ضرور سن چکے تھے، لیکن یہ واسطہ آپ ختم کر کے خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تاکہ بذات خود آپ سے باتیں سن سکیں۔ حضرت زمام بن ثعلبہ یہ بنو سعد بن بکر کے قبیلے سے تھے، بعض لوگوں نے انہیں تمیمی بھی کہا۔ یہ صحیح یہ ہے کہ بنو سعد بن بکر کے بھیجنے سے بارگاہ رسالت میں آئے تھے۔ اسلام اور اسلام کے احکام سے متعلق مشہور سوالات انہوں نے کیے۔ یہ ایک صحت مند آدمی تھے۔ حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے روایت کی ہے۔ بارگاہ رسالت سے جواب لے کر اپنے قبیلے میں واپس ہوئے تو ان کے قبیلے کے سارے افراد ان کے پاس جمع ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ لات و عزا بت برے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، زمام خاموش رہو، دیکھو کہیں تمہیں برس یا جزام نہ ہو جائے، کہیں تم مجنون نہ ہو جاؤ، جنون میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے خرابی ہو، واللہ لات و عزا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی ضرر۔ بے شک اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اس پر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں اس جہالت سے نکالا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جن باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور جن سے روکتا ہوں سب اسی رسول کے پاس سے لایا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں شام تک ان کی مجلس میں جتنے مرد اور عورت تھے سب مسلمان ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے فقال یا محمد، زمام بن ثعلبہ نے سرکار کا نام لے کر اپنا عریضہ پیش کیا، جبکہ آپ کو نام لے کر پکارنا سخت بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ اس کا جواب محدثین دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی تھی، عمانات سے پہلے کا واقعہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہو، لیکن یہ دیہات کے رہنے والے تھے، ان کو علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نام لے کر پکارا۔ زعم یزعم کا لفظ اس میں ہے فزعم لنا انک تزعم۔ زعم کا لغوی معنی گمان اور ظن ہے جو عدم یقین کو مستلزم ہے، لیکن اس کا استعمال ہمیشہ ظن اور عدم یقین ہی کے معنی میں نہیں آتا، قول محقق اور صدق کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ حدیث میں بکثرت تصدیق کے معنی میں مستعمل ہے۔ مثلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زعم جبرائیل، یہاں زعم جبرائیل یہ ظن اور گمان کے معنی میں نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوالات کی حسن ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ اگرچہ دیہاتی تھے، لیکن فہم و تدبر، عقل و دانائی، بصیرت و فراست میں وہ کسی شہری سے کم نہیں تھے۔ عربی ہونے کے باوجود انہوں نے شان مخلوقات کے بارے میں سوال کیا، پھر اس کی تصدیق مل جانے کے بعد
ذات حق کی قسم ایسے انداز سے کھائی کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق بھی کی اس میں. پھر انہوں نے حق تعالیٰ کی قسم اس بات پر کھائی کہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. ان سب کے بعد بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج کے بارے میں استفسار کیا، جن کو احادیث میں اسلام کی بنیاد کہا گیا. اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ بہت ذہین تھے، اگرچہ دیہاتی تھے لیکن فہم و تدبر میں بہت اعلیٰ معیار پہ تھے. ان کے انداز بیان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے ذہین تھے اور کتنے صاحب تدبر تھے. انہوں نے جا کے حدیث سے جہاں اور سارے احکام نماز، روزے وغیرہ کے ثابت ہوئے، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے جا کے اپنے قوم کو بیان کیا اور لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ کی بات مان کر. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خبر واحد معتبر ہے، قابل عمل ہے. آج کی گفتگو بس اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زیادہ سے زیادہ سننے، سمجھنے اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے.